بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے۔ عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ۔ سینٹ کے اجلاس میں ادھر 66-65 آدمی تھے، ادھر اندر گئے تو 44 ہی رہ گئے، 11 ممبر ہی غائب ہو گئے۔ فضل الرحمان جس بند گلی میں جا رہے ہو، اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے۔ فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، شکیل انجم صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومت مخالف تحریک کی۔ تو پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کو 31 جنوری تک مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، جس کو صرف 6 دن باقی ہے، لیکن اس سے پہلے پی ڈی ایم میں ایک بار پھر اختلافات سامنے آئے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف کوئی متفقہ حکمت عملی لانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ جے یو آئی فے اور نون لیگ سمیت پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے بلاول بھٹو سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو وہ پیش کریں۔ پی ڈی ایم کے اس اختلاف پر آصف زرداری کا اہم بیان سامنے آیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ہر طرف سے وار کیا جائے گا۔ گورنمنٹ نے بھی اس کا بھرپور رد عمل دیا ہے اور اپوزیشن کو یہ پیغام دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے چیئرمین سینٹ اور پریزیڈنٹ کے انتخابات کو بھی یاد رکھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا شرازہ جلد بکھرنے والا ہے، اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لے آئے، آئینی طریقے سے شکست دیں گے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے سوال، عامر الیاس رانا صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ سوال یہ ہے تحریک عدم اعتماد پر پی ڈی ایم میں اختلافات، اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے بات سنائی اور فرما رہے تھے کہ شرازہ جلد بکھر جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی بغلیں بجا رہے تھے اور ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، بہت اچھی بات ہے۔ پھر جو ابھی شاہ محمود صاحب فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں وزیر اعظم تسلیم کر لیا، بھائی شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے جو مساق معیشت کی آفر کی تھی وہ انڈیا کو تو نہیں کی تھی، وہ اسی وزیر اعظم عمران خان کو کی تھی۔ اب وہ بات سلیکٹڈ تو بلاول نے پہلے دن کہہ دیا تھا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تسلیم کر لیا ہے اور پروپیگنڈا ہو گیا اور سارا ختم ہو گیا، لاہور میں پی ڈی ایم ہار گئی، فلاں ہوگی، بہت اچھی بات ہے نا۔ تو یار آپ خوش ہوں کہ جو آپ کو نکالنے کے لیے آئے تھے وہ آپ کے بقول اب ان کا شرازہ بکھر گیا، وہ ٹوٹ گئے، وہ مر گئے، اور آپس میں کیا ہوگا، بیچ چوراہے میں ہنڈیاں پھوٹ گئی، بالکل جتنے محاورے ہیں وہ لگا دیں۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے حضور والا، آپ آئے تھے کہ ان چوروں ڈکیتوں سے نجات دلا کے، ان کو سزائیں دلا کے پاکستان کے عوام کو وہ کچھ دیں گے جو 70 سال میں نہیں ملا تھا۔ اور آپ جو بھٹو بھی جعلی نعرہ لگا کے چلا گیا روٹی کپڑے اور مکان کا، آپ نے بہت کچھ دیا تھا۔ ہم آج رات 9 بجے بتائیں گے کہ آپ اس سلسلے میں کیا انقلابی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، میں ابھی بتا کے جا رہا ہوں۔ ہم 9 بجے بریک کریں گے ایک چیز کہ حکومت ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دے رہی ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی جو دودھ شہد کی نہریں 2.5 سال میں آپ سے نہیں بہہ سکیں، آپ نہیں بہا سکے، کرونا کی وجہ سے آپ خوش قسمت ہوئے کہ آپ کے وہ قرضے جو آپ کے گلے پڑنے تھے وہ ری سٹرکچر ہو گئے۔ ابھی بھی وزیر اعظم نے پوری دنیا سے یہی اپیل کیا ہے کہ کرونا بہت اچھا ہے، آپ کے تو راستے کھل رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ عام آدمی کو جس نے آپ کو ووٹ دیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ 5 سال پورے کریں گے، اور بریگیڈیئر صاحب کے وہ ابھی 5 مہینے رہ رہے ہیں جو انہوں نے ٹائم فردر دیا ہوا ہے، اس میں چونکہ ہم گپ شپ میں یہ بات آپس میں کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 30 جون تک تو ویٹ کروں گا نا، کہ کچھ نہ کچھ یہ کر لیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ کیا 1 جولائی کو ہو جائے گا سب کچھ وہ چھو منتر، یا اس کے لیے کوئی کام ایسا ہوگا کہ عام آدمی خوش ہونا شروع ہو جائے کہ اس کے جو تیل کی قیمت 150-200 روپے کلو بڑھ گئی، اس کے کھانے پینے کی کون سی چیز ہے، دال سے لے کے گوشت سے لے کے مرغی سے لے کے، جو اس کے حلق سے چھینی نہیں گئی، اس کے اوپر صوبائی حکومتیں ہوں، وہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی اور باقی 3 حکومتیں آپ کی، اور وفاق اسلام آباد چھوٹا سا ضلع آپ کا ہے۔ آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے لوگ خوش ہو جائیں کہ جی یہ پی ڈی ایم بکواس کر رہی تھی، یہ عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں،
انہوں نے ہمارے لیے یہ کر دیا. یہ وہ سوال ہے جو عمران خان صاحب کو رات کو سونے نہیں دیتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک. وہ یہ کہتے تھے کہ عام آدمی کے لیے میں جاگتا ہوں, میں اس کے لیے پریشان رہتا ہوں, لیکن اب وہ عام آدمی وہ صحت کارڈ میں بدل گیا, سب کچھ رہ گیا, لیکن اس کے گھر میں جو دانے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, اور آپ اس کے مستقبل کے لیے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کرنے نہیں جا رہے. صحت کے لیے تو ہم ویکسین پہ تو ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں نا کہ کچھ ہوگا تو ملے گا. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب, یہ پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دعا میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا ایک جو ملاپ تھا یہ ایک ان نیچرل تھا, ایک میرج آف کنوینئنس. اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم نے اپنا نیریٹو رکھا جس میں وہ انہوں نے آرمی بیشنگ کی, انڈیویجول بجائے کہ گورنمنٹ کو تنقید بناتے انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد جو لینگویج استعمال کی گئی میرے خیال میں وہ پاکستان کی عوام نے اس کو بائی نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے پھر لاہور میں کیا ہوا, اسلام آباد میں کیا ہوا, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اس کے بعد پھر آپس میں جس طریقے سے وہ کبھی محمود اچک صاحب کوئی ایسی بات کر دیتے تھے, کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے پاکستان کے عوام خوش نہیں تھے. اور اب لیٹسٹ جو ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بات کہہ دی ہے کہ ہم جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, یہ اس سے بھی بہت بڑا دھچکا پی ڈی ایم کو لگا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت آج کا اجلاس بھی ہوا ہے. اینڈ اٹ لکس کہ ود ان پی ٹی ایم بہت کنسرن ہیں, آپس میں ڈائیورجنس آف ایکسس بھی ہیں, تھنکنگ بھی ہے. اور ابھی انہوں نے کہا کہ بلا بھٹو آئیں گے تو ان سے ہم بات کریں گے. پھر اقبال احسن نے کہا کہ ہمیں نمبرز بتائیں, کیونکہ یہ مثال سامنے ہے آپ کے سامنے سینٹ میں جب اجلاس الیکشن ہوئے تھے ان کی میجورٹی تھی, بٹ دین ایون دین دے لاسٹ الیکشن. تو ایک تو یہ, اور پھر 6 دن رہ گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کو استعفیٰ دے دیں, اور اس کے بعد ابھی باڈی لینگویج گورنمنٹ لکس ویری کانفیڈنٹ. بٹ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ پی ٹی اے گورنمنٹ کو ود رینیوڈ پلیج کے ساتھ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ڈراسٹک اور ایمرجنسی لیول کے اوپر انہوں نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے. وہ جو عامر رانا صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں ملا, عوام سے جو وعدے پورے کیے تھے وہ بھی نہیں ملے ہیں. اس لیے پی ایم کو بالکل ختم کرنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ 2-3 مہینے میں ڈراسٹک طریقے سے چاہے یہ پرائسز ڈاؤن کریں, گورننس بہتر کریں, عوام کو ریلیف دیں, عوام کو خوشحال کریں. اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ پھر ان کا یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور پی ڈی ایم خود دے ول ڈائی دیئر اون ڈیتھ. تو یہ ڈفرنس جس کے لیے آپ دیکھنے کی بات ہے. جی ایاز خان صاحب. دیکھیے پی ڈی ایم میں 2 بڑی جماعتیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, انہوں نے مساق جمہوریت بھی کیا ہے, اس کے باوجود ظاہر ہے ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں, اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو موسٹلی ٹھیک ہے وہ کہیں جذبات میں آ کے جلسے میں کچھ کہہ دیا تو اور بات ہے, ادروائز جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جی کہ ہم جمہوری طریقے سے ہی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی تبدیلی کے لیے ہم کوشش کریں گے. اسی پہ بلاول نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی. اب چونکہ اس پہ ریئیکشن آ گیا احسن اقبال صاحب کا تو اس لیے یہ ایشو بن گیا. وہ یہی کہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن ہو. ظاہر ہے آپ نے اگر ایک گورنمنٹ کو گھر بھجوانا ہے آئینی طریقے سے تو اس سے تو بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جب پی ایم ایل این یہ سوال کرتی ہے تو وہ بھی ٹھیک سوال ہے کہ بھئی پہلے نمبرز تو شو کریں نا, آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو اس کے بعد ہم اس آپشن کو لیتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مار دھاڑ سے اس حکومت کو بھجوایا جا سکے گا. جہاں تک وہ ان کے جلسوں کے حوالے سے بات ہے جو لوگ کم ہونا شروع ہو گئے, آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں کہا تھا انہوں نے بہت ہائپ زیادہ بنائی جب انہوں نے اپنی اس کا کیمپین کا آغاز کیا تھا. اور ظاہر لوگ جس طرح رانا صاحب بتا بھی رہے تھے جو اس حکومت نے ظلم ڈھا دیے ہیں اس قوم پہ, لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے اوور نائٹ کہ ہاں بس یہ ہم نکلیں گے اور یہ حکومت تو ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ وہ مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ مایوسی اس وقت آ چکی ہے کیونکہ آپ سٹانس ہر تیسرے دن بدل لیتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے جی کہ ہم سینٹ سے پہلے استعفے دے دیں گے, اب آپ آج اناؤنس کر رہے ہیں جی کہ ہم بھرپور حصہ لینے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ضمنی الیکشن بھی آپ لڑ رہے ہیں, وہ بھی آپ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے. تو ظاہر ہے انجام نظر آ رہا ہے اس پی ڈی ایم کا. اور مجھے وہ شیخ رشید تو کہتے ہیں مجھے بھی ہمدردی ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ کہیں وہ پھر اکیلے نہ رہے. آپ بھی کوئی حلوہ وغیرہ تو نہیں بنوا رہے ان کے لیے؟ نہیں, مجھے تو بنوانے کی ضرورت ہی نہیں. حلوہ بنوایا تو میں خود کھاؤں گا, ان کو تھوڑی کھلانا. شکیل انجم صاحب. دعا میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی اب تک کی حکمت عملی ہے وہ بڑی کامیاب جا رہی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو بری طرح انگیج رکھا ہوا ہے، اور جو حکومت منشور لے کر آئی تھی یا ان کے انتخابی نعرے تھے یا عمران خان صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل نہیں کر پا رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن جو ہے حکومتی وزراء اور جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ جو بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا کوئی خبر آتی ہے جس کے حوالے سے پی ڈی ایم کے حوالے سے خاص طور پر، تو تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے، جبکہ جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی حکومت اور جو اس نے کرنا تھا اس پہ ڈیلیوری جو ہے وہ زیرو ہے، اور جو حکومت کی جانب سے کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ڈھول بجائے جا رہے تھے وہ دسمبر میں پھر مائنس ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ادائیگیاں کی ہیں زراعت کے حوالے سے، خاص طور پر چینی جو باہر سے منگوائی گئی، گندم باہر سے منگوائی گئی، کپاس باہر سے منگوائی گئی، اس کی وجہ سے وہ دسمبر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ پھر مائنس میں چلا گیا ہے۔ حکومت نے اب یہ عوام کو نہیں بتایا کہ کیا وجہ بنی کہ کیوں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا۔ وہ حکومت کی اپنی وجہ تھی، وہ ان کی اپنی نااہلی، مس مینجمنٹ، بر وقت فیصلہ نہ کرنا، جس کی وجہ سے آج عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ اور پھر حکومت کی ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے کہ زراعت جو ہے، زراعت کے سیکٹر نے اس ملک کو بچایا ہے، لیکن حکومت کی زراعت کے اوپر پھر کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گندم کے اوپر ایک بیماری ہے ریسٹ، اس کا حملہ ہو چکا ہے، اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر جو گندم کی فصل ہوگی اس کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی، اور پھر آپ کو گندم باہر سے منگوانی پڑے گی، اور آپ جو ہے وہ ایک ہی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا، جبکہ آپ دیکھیں کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ 1 روپیہ بھی جو ہے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوا، الٹا قومی ادارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ ان میں پی آئی اے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، اسٹیل ملز دیکھ لیں، تمام کا تمام جو ہے وہ ادارے تباہی کی جانب روز بروز جو ہے وہ گامزن ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بیانیے کا جواب دینے کی طرف لگی ہوئی ہے اور عوام کا کوئی فکر نہیں ہے۔ جی الیاس صاحب، دیکھیے جی، پی ڈی ایم اپنا جو کام کر رہی ہے، بالکل آپس میں جو ان کا اتحاد کی بات ہوتی ہے جی، روز آ جاتا ہے کہ جی اتحاد ٹوٹ گیا، بیچ میں دراڑیں پڑ گئیں، یہ ہو گیا، لیکن ایسی صورتحال کچھ نہیں۔ ہر پارٹی اپنی حکمت عملی لے کے چلتی ہے اور بعد میں بیٹھ کے مشاورت کرتی ہے، اور مشاورت کرنے کے بعد جو انہوں نے دیے ہیں، اب 6 دن رہ گئے ہیں پرائم منسٹر کے ریزائن کرنے کے۔ جہاں تک لوگوں کے نہ آنے کا سوال ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو نعرے لگائے تھے، نعرے لگانے سے گورنمنٹیں نہیں گریں گی، عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا، جس کے لیے بلاول بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی اگر وہ جو جس طرح چاہ رہے ہیں، جس طرح کہ کانفیڈنس کا ووٹ، نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے، تو وہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو گورنمنٹ کو جو پی ڈی ایم ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، آپس میں بات چیت مشاورت کرنی چاہیے۔ لانگ مارچ جیسے آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی، لانگ مارچ بھی ہوگا اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے بھرپور طریقے سے۔ یہ ایک ان کی اچھا ہے، بالکل عمل ہے، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے، لیکن جو جلسے میں جو لوگوں کے کم آنے سے یہ مسئلے نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم اس ٹائم چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو فل انگیج رکھا جائے، اور گورنمنٹ بھی اس کو پہلے تو بہت ٹف لے رہی تھی، لیکن اب گورنمنٹ نے تھوڑا سا یہ ہے کہ ریلیف لیا ہوا ہے کہ جی اتنا بھی کچھ نہیں ہوا، جلسے میں لوگ نہیں آئے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا یہ کہ پی ڈی ایم جب ریلی نکالتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا پھر۔ اور جو سینٹ کے الیکشن میں بھی گورنمنٹ کو دیکھیں جی، اب ان کا حصہ لینا یہ گورنمنٹ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں پریشانی کا سامنا ہے کہ جی کس طرح الیکشن میں کریں گے۔ بہرحال گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے اپنی مکمل تیاری کرنی پڑے گی، اور یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن جب تک یہ بلاول ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے نو کانفیڈنس کا ووٹ لانے کے لیے گورنمنٹ کو پریشر میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کیسز بھی چل رہے ہیں اس میں بھی گورنمنٹ کو انگیج رکھا ہوا کافی ہے پی ڈی ایم نے۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم میں تحریک عدم اعتماد پر اختلافات سامنے ہیں، انجام کیا ہوگا رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی۔ فورن فنڈنگ کیس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دامن صاف ہے، اسی متعلق ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال ہوگا، اس پہ رائے لیں گے ہم بریک کے بعد۔ لو سوکھ گئے دا اب کوئی ناظرین، ایسے براڈ شیٹ اور فورن فنڈنگ کیس
मुल्क की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ब्रॉडशीट के सरबराह के इल्ज़ामात के बाद गवर्नमेंट ने मामले की तहकीकात करने के लिए जस्टिस रिटायर अजमत सईद की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया, जिस पर एक नया तनाज़ सामने आ चुका है। फॉरेन फंडिंग केस में भी अपोजिशन गवर्नमेंट पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी इस मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है, लेकिन दोनों मामलात में तहकीकात से पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने फैसले सुना दिए हैं। ब्रॉडशीट के मामले में प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ है कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को बेनकाब करेंगे और अपोजिशन को प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ नहीं छुपाने देंगे। जबकि फॉरेन फंडिंग केस में प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि हमारा दामन साफ है, इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल यह है, प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन फंडिंग केस से बरी ज़िम्मा होने का दावा कितना दुरुस्त है? फॉरेन फंडिंग केस में नहीं, दूसरे में भी उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिर है, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। वो बिल्कुल अब रवायती प्राइम मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि ये किस तरह से मामला चलाए जाते हैं। अब फिर अगर कोई इशू ऐसा आ जाए कि जिसमें आपको जज भी अपना लगाने का मौका मिल जाए, उसकी इंक्वायरी भी आप करा लें, तो फिर किस चीज़ का डरना? फिर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इसी तरह होना चाहिए। और अपोजिशन चूँकि अब कह रही थी कि जी इनका फॉरेन फंडिंग केस में फ़ैसला जल्दी किया जाए, अपोजिशन अपना भी जवाब चूँकि अब जमा कराएगी, क्योंकि यहाँ ये तो हो ही नहीं सकता ना 100% शफाफ मामलात सब के रहे हों। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है, चाहते हुए ना चाहते हुए हो जाती है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर सब कॉन्फिडेंट है कि अगर हमारा कुछ निकला तो ये नहीं हो सकता कि इनका कुछ ना निकले। इसलिए वो बरीउज़्मा है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। वो चैन की बांसुरी उन्होंने बजाना शुरू कर दी है, तो वो बजाते रहेंगे। ठीक जी, आमिर साहब। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि अजमत सईद शेख साहब प्रोसिक्यूटर नैब और हमारे पास भी नैब के एक साबिक अफसर और आला अहदेदार बैठे हुए हैं, वो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा बात करें इस पे। और फ़ारूक आदम खान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ब्रॉडशीट के हक़ में जाकर लंदन में गवाही दी और ये जो चीज़ें हुई, और एक तरफ़ा मुआहदा जनरल अमजद ने किया कि जो कुछ नैब अगर ढूंढ लेगा हम आपको 20% पेश कर देंगे खिदमत में। फिर इंक्वायरी भी वही साहब करेंगे जिन्होंने एक तरफ़ा मुआहदे करवाए। मतलब माशाल्लाह, फिर तो बिल्कुल ठीक बात है ना कि आपने जिसको इंक्वायरी में लाना था वो इंक्वायरी करेगा दूसरों की, तो इंक्वायरी के क्वेश्चन ही बदल गए ना। कि फिर वो जो जनरल गए, जनरल अमजद और 2 जर्नल और गए जो उनके बाद चेयरमैन नैब बने, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में गवाही दी। लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने तो ठोक के बयान दिया, फारूक आदम खान ने, कि जनाब ये मुआहदा हुआ था और मैं इसका गवाह हूँ, लिहाजा पाकिस्तान को जुर्माने होने चाहिए। अब वो जो JITयाँ बनानी हैं या जो कुछ करनी है, वो तो अब इल्ज़ामात है ना, वो हिज़्ब इख्तिलाफ जाने, अजमत सईद शेख साहब जाने, जो बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके ऊपर हिज़्ब इख्तिलाफ इल्ज़ाम लगा रही। हम सिर्फ उस पहलू पे बात करेंगे, उनकी जजमेंट पे भी हम बात कर सकते हैं, हमें कोई उसमें नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने राइट दिया है। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर नैब होके अब तक खामोश क्यों बैठे हैं, लिहाजा सवाल आएगा। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो अयाज साहब ने इशारा किया ना कि जी उन्होंने तो किया ना कि जज अपना मर्जी का लगाना आ जाए, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान साहब का, भाई 6 साल आप आला अदालतों में झाक क्यों मारते रहे? आपके नाम से, आपके दस्तखतों से वकला जाते रहे और आप अपीलें करते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग ना खोली जाए। बहुत अच्छी बात है, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, जिस जमात ने ममनुआ ज़राए से लिए और उनको फिर फंड्स को इस्तेमाल किया, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, ये पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए, टेलीविजन के कैमरे लगे हुए हों, उन सब लोगों को नंगा कर देना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों से, पाकिस्तान के मुखालफीन से पैसे लिए और इस मुल्क की सियासत में डालें। सबको लंबा डालें, सबको सजा दें, लेकिन ये बयान दे देना उनके पीछे 6 साल की जो मेहनत है प्राइम मिनिस्टर की, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जिसमें ये 2.25 साल पौने 2.5 साल भी शामिल हैं अब उनके, ये एकदम जो टर्न आया है बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि खेडेंगे ना खेडन देंगे, चलो हम फंसते हैं तो दूसरे भी फंसेंगे, लेकिन किसी तरीके से इस पे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ मीडिया के ट्रायल की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के हवाले दे के खत लिखना चाहिए कि आप हमें इस तरह के जवाब न दें, मेरा ये आइनी मुतालबा है बतौर वजीर आजम के इसकी पब्लिक हेयरिंग करें। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये एक बिल्कुल जो बात है कि अगर फारूक आजम साहब ने या नैब में किसी ने भी कोई भी गलत काम किया है और उनको किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये कमीशन जो बना है, ये इसमें हर चीज़ इनको बल्कि टीओ डालने चाहिए कि किसके ऑर्डर्स पे NRO दिया गया, क्यों केस वापस किया गया,
2099 میں یہ کیس سٹارٹ ہوا، پھر یہ 2000 میں واپس ہوا. کیا اس وقت یہ انالائز کیا گیا کہ اگر ہم اس وقت اس کو واپس کرتے ہیں، اس نے جتنا یہ $1 بلین کی جو انہوں نے ان کی خلاف چیزیں نکال لی ہیں، اگر وہ کلیم کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ڈیفینس ہوگا؟ کیا یہ لائبلٹی ہمارے پاس بعد میں آ جائے گی، یا ہم اسی وقت $4-5 ملین دے کے ختم کرتے، اور اب جو ہمیں اتنے زیادہ پیسے دینے پڑے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ رسپانسبلٹی جو مسٹ بی شیئرڈ ود ہر ایک کے ساتھ دینی چاہیے، اور پرسنل بلیم کرنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے. بالکل پرائم منسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ان کا بیان ٹھیک تھا کہ کھلی عدالت میں کریں، پبلک کریں، لوگوں کو پتہ ہو. آئی تھنک یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے پرائم منسٹر پاکستان کو کہ اگر وہ ان کے دل میں چور ہوتا ہے یا ان کو اپنی پارٹی کی فکر ہوتی، وہ یہ نہ کہتے، وہ کہتے ہیں ان کیمرہ سیشن کر لیں، وہ بھی نہیں کیا جاتا. سیکنڈ ایک اور بات ہے کہ دیکھیں ان کی وہ جو پاورز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہے کمیٹی کی اور الیکشن کمیشن کی، کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا پیسہ ضبط کر لیں گے، خالی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری تم کر کے آئی تھنک وی شوڈ ویٹ ٹل دا ٹائم کمیشن کی اپنی ایک فائنڈنگز آتی ہیں. بالکل ٹھیک. جی الیاس صاحب. جی کمیشن کو چاہیے جی بالکل اس کی جو ہے کہ فارن فنڈنگ کے کیس کی، اب تو چلیں پرائم منسٹر نے جو اپنا کانفیڈنس ظاہر کیا، ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں کچھ چیز ایسی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کی طرف سے 6 سال کے بعد جو یو ٹرن ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اب یو ٹرن لے لیا ہے. اب جو ہو رہا ہے تو اب تمام سیاسی پارٹیوں کا ہوگا، تو اس کا رزلٹ اللہ کرے کہ جی آ جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں تمام چیزوں کا دیکھا جائے گا کہ کتنے سالوں سے جو ہو رہا ہے، پچھلے سالوں سے. یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے اور پبلک کے سامنے کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ جی ملک میں جو پیسہ آیا، جو سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا، کس مقصد کے لیے، کہ کن سے لیا گیا. یہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے. چلیں اب یہ ہو رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی ہوگی تو پتہ چلے گا، جن کے ساتھ ہوگا ان پر بیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے باقی رہا براڈ شیٹ کا کیس کا مسئلہ، اس کے لیے تو یہ جو انہوں نے کیا بڑی زیادتی ہے، ٹیکس پیئر کا منی، ان کا پیسہ ہے. اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے ہونی چاہیے کہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا، کون انوالو ہے، نیب ہے یا کوئی جو بھی ہے، اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. ٹھیک. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی اپوزیشن پھنسے گی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دی ہے. اور جس طریقے سے پہلے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر سپریم کورٹ نے کیا تھا، اس مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کر دیا ہے اور اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اصل جو حقائق ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس ایک انتہائی خطرناک کیس ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا خان صاحب کی اپنی جماعت ہو، کیونکہ جو حقائق اور شواہد پیش کیے گئے ہیں اکبر ایس بابر کی طرف سے، اس میں جو ابراج گروپ کے عارف نقوی ہیں جو اس وقت امریکہ میں گرفتار بھی ہیں، ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہے. انہوں نے 2013 میں خان صاحب کو بہت زیادہ فنڈنگ کی تھی، اور اس کے علاوہ اب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان آفر کیا ہے کہ اس کی جو ہے اوپن ہیئرنگ کرا لیں، تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کوئی درخواست دیتے جس پہ اوپن ہیئرنگ شروع ہو جاتی. رہا سوال براڈ شیٹ کا، تو براڈ شیٹ کا بھی جواب حکومت کو دینا چاہیے کہ 2019 میں جو برطانیہ سے لوگ آئے، جس میں وہ موسوی جن کی وہ کمپنی بھی نہیں ہے، اور ظفر وکیل تھے جو، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کس نے کیے. اس میں اسد عمر شامل تھے اور شہزاد اکبر شامل تھے اور حکومتی لوگ شامل تھے. ان کی وزیر اعظم سے بھی سنائے ملاقاتیں کروائی گئی. اور پھر برطانوی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے جو پیسے ہے، پاکستان کی جو رقم ہے، وہ کس نے شفٹ کی برطانیہ کے یو بی ایل کے اکاؤنٹ میں، اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ تمام چیزیں سب عوام کے سامنے ہیں. جو حکومت نے کی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہے. صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا ہے، کورونا کے باوجود پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. بات کریں کھیل کے میدان سے تو کورونا وبا کے باوجود پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے. زمبابوے اور سری لنکن ٹیم کی آمد کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ باضابطہ طور پر بحال تو ہو چکی ہے، تاہم ساؤتھ افریقہ جیسی بڑی ٹیم کا 14 سال بعد پاکستان آنا یقیناً معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ کورونا کے باعث جہاں ٹیمیں غیر ملکی دوروں سے اجتناب کر رہی ہیں، وہیں ساؤتھ افریقہ کا پاکستان کا دورہ شائقین کرکٹ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے. کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور مہمان ٹیم کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا
اور اس کے لیے دونوں ٹیموں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اس پارٹ کے لیے خصوصی طور پر مرزا اقبال بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اسپورٹس اینالسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو مرزا اقبال بیگ صاحب, اور میں آپ سے ہی آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ کرونا کے باوجود پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی آپ کے خیال میں کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی السلام علیکم. دعا بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان یقیناً یہ جو سیریز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ 3 مارچ 2009 کو جب گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر سری لنکن کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہوا تھا تو بین الاقوامی کرکٹ پاکستان سے روٹ گئی تھی. پھر اس کے بعد اب سے 5.5 سال قبل مئی 2015 میں زمبابوے کی ایک ٹیم آئی, اس نے لاہور میں ہی T20 ون ڈے میچز کھیلے, اور پھر اس کے بعد ورلڈ 11 آئی, PSL کے 5 میچز ہوئے, لیکن جو کوئی بڑی ٹیم نہیں آئی تھی. اب آپ دیکھیں دسمبر 2019 میں جو تھی وہ سری لنکا کی ٹیم آئی, پھر اس کے بعد پچھلے برس بنگلہ دیش کی ٹیم آئی, زمبابوے کی ٹیم آئی, لیکن اٹس اے بگ اچیومنٹ فرام پاکستان کرکٹ پوائنٹ آف ویو, کیونکہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کو ہمیں واپس لانا ہے, بڑی ٹیموں کو لانا ہے, تو ساؤتھ افریقہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ساؤتھ افریقہ کی آمد ہوا کا ایک تازہ جھونکا ثابت ہوئی ہے. اب ہمیں انگلینڈ کو بلانا ہے, آسٹریلیا کو بلانا ہے, نیوزی لینڈ کو بلانا ہے. یہ وہ ٹیمیں کہ ان کے آنے سے پھر پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ مکمل طور سے بحال ہو جائے گی. مرزا اقبال بیگ صاحب, قومی ٹیم سے اب کیا توقعات رکھیں؟ پاکستانی قوم شائقین کرکٹ ہوم گراؤنڈ پر کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی مرزا اقبال بیگ صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. مرزا اقبال بیگ صاحب, کچھ آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے. جی ایاز خان صاحب, سوال یہی کہ کے باوجود پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کتنی بڑی کامیابی ہے, جس طرح مرزا اقبال بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے, اس طرح وہ تو بیگ صاحب نے بتا دیا. واقعی یہ بہت بڑی کامیابی, کیونکہ چھوٹی ٹیمیں آتی رہی, ان کا کوئی ظاہر ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہم نے دعویٰ کر لیا اس وقت بھی کہ جی بحال ہوگی, لیکن ساؤتھ افریقہ کے آنے سے اور اس کے بعد جیسے بیگ صاحب کہہ رہے تھے انگلینڈ اس سال کے آخر میں شاید ایکسپیکٹڈ ہے, پھر اگر آسٹریلیا آتی ہے اور بہت بڑی بات ہو جائے گی. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ امکانات کیا ہیں پاکستان کے. ایک تو بہت بڑی اچیومنٹ بابر اعظم جو 2007 میں جب آخری دفعہ ساؤتھ افریقہ کراچی میں کھیلی تھی تو بال پکر تھے, باؤنڈری کے باہر وہ بال پکڑ کے فیلڈرز کو دے رہے تھے, اور آج وہ ٹیم جب دوبارہ کراچی کے اسٹیڈیم میں کھیل رہی ہوگی, نیشنل اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہوگی, تو وہ کپتان ہوں گے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور سب سے زیادہ کانفیڈنس پلیئرز کو ملتا ہے اپنی گراؤنڈ میں. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا, ابھی انگلینڈ نے 2 میچز ہرا دی سری لنکا کو سری لنکا میں, جو بہت بڑی بات ہے کہ ایشیا میں آ کے انگلینڈ کی یہ کامیابی, تو اس لیے بہت محتاط اور بڑا کھیلنا پڑے گا, ورنہ ساؤتھ افریقہ ظاہر ہے کوئی چھوٹی ٹیم نہیں. جی عامر صاحب, وہ اقبال بیگ صاحب نے چونکہ حساب دیا کہ 11 سال 10 ماہ 20 دن بعد اب ہمارے ہاں اتنے عرصے میں بقول ہمارے وزیر اعظم کے ہم ریلو کٹے ہی کھلاتے رہے, تو اب ٹیم آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو تو ہم ویلکم کریں گے. لیکن اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے ریلو کٹے ہیں, جو چونکہ اس وقت میں اپنی ٹیم کو اس لیے ریلو کٹے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے احساسات کا قتل کرتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں, ان کی مینجمنٹ کرے یا یہ کھلاڑی کریں, یہ کل کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہمارے ساتھ یہ نہ کریں. پاکستان کے اندر کھیلوں کو فروغ ملے گا اگر یہ اچھا کھیلیں گے. دیکھیں ہار جیت کوئی ایشو نہیں ہوتا, اصل بات ہے کہ آپ پرفارمنس دے کے جیتیں یا ہاریں, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ سے کیچ چھوٹ رہے ہوں, آپ بیٹ پہ بال لے کے ہی نہ آئیں اور آپ کی وکٹیں اڑ رہی ہوں, تو پھر لوگ تماشا بناتے ہیں اور دنیا میں ہمارا تماشا بنتا ہے. اللہ کرے کہ کوئی مینجمنٹ نے ان دنوں میں کوئی چھو منتر کر لیا ہو اور کوئی گیم بن جائے, ورنہ مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. صحیح. جی مرزا صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ٹھیک. مرزا صاحب, میں آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ قومی ٹیم سے کوئی توقعات رکھیں ہوم گراؤنڈز پر؟ دیکھیں دعا, اب جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جب لاسٹ ٹائم آئی تھی 2007 میں, جیسے ایاز صاحب کہہ رہے تھے, نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں انہوں نے ٹیسٹ میچ پاکستان کے خلاف 160 رنز کے واضح مارجن سے جیتا تھا. اب اسی ٹیم کے جو وکٹ کیپر ہیں مارک باؤچر جو رہے ہیں, وہ اس وقت ساؤتھ افریقن ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں. ساؤتھ افریقہ کو ایڈوانٹیج ہے دعا, اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں, کہ ان کی ٹیم ایز کمپیئر ٹو پاکستان بڑی سیزن ایکسپیرینس ٹیم ہے. ان کے سابق کپتان فاف ڈو پلیسی ہیں, ایڈرین مارکرم ہیں, ڈین ایلگر ہیں, بوما ہیں,
اس کے علاوہ ان کے فاسٹ بالر کگیسو ربادہ انگیڈی، یہ سب ایسے لوگ پلیئرز ہیں کہ جو کسی بھی ٹیم کو مشکل ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. 2 اسپنرز لائے وہ کیشیف مہاراج اور اس کے علاوہ تبریز شمسی. تو میں سمجھتا ہوں آن پیپر اور آن دا بیسس آف ایکسپیرینس جنوبی افریقہ کی ٹیم کو پاکستان پر ایج حاصل ہے. اب پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مصباح الحق پر کوئی پریشر ہوگا؟ نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد اطلاعات یہ بھی تھی کہ یہ آخری موقع ہے مصباح الحق کے لیے کہ وہ اپنی کارکردگی کتنی بہتر بناتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی پریشر ہوگا؟ پریشر میں وہ پھر کس طرح سے کھلا پائیں گے؟ مجھ سے اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو میں تو جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. دباؤ تو ہوگا ہم پہ دعا، کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہار کر آئی ہے. پھر ہمارے کوچ انڈر پریشر ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچز کی فوج ظفر موج بھیج دی ہے. آپ دیکھیں کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں سے محمد یوسف کراچی آئے، وہاں سے ثقلین مشتاق آئے. 3 آلریڈی کوچز مصباح الحق، وقار یونس اور یونس خان آلریڈی موجود ہیں. تو اتنے سارے کوچز کی موجودگی، پھر جو ہیڈ کوچ پر دباؤ کہ اب وہ ناپسندیدہ بن گئے. اب سے ستمبر 2019 میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سب سے پسندیدہ جو تھے شخصیت تھے. تو مسائل تو ہیں. اب ان مسائل میں پاکستان کو ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج ہے. کیسے نکلتی ہے پاکستانی ٹیم یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اچھا مرزا صاحب، آپ مسائل کی بات کریں تو اس دفعہ انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پروٹوکول سڑکوں پر، کیونکہ نارملی دیکھا جاتا ہے جب اس طرح کے میچز ہوتے ہیں تو سڑکوں پہ جو ٹریفک جام ہوتا ہے لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور کچھ کراؤڈ بھی آنے جا رہا ہے بیگ صاحب وہاں پہ. جی لگ یہی رہا ہے کہ کراؤڈ کو تو الاؤ نہیں کر رہے نا اپنے ایاز صاحب، لیکن رستے بند ہیں. جیسے دعا کہہ رہی تھی کہ بہت دور دور سے سیکیورٹی تو ہے. اب تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ سندھ حکومت اور سندھ رینجرز کے درمیان تھوڑی چپکلش چلی تھی جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ رینجرز کو ذمہ داریاں نہ دے. ساری ذمہ داریاں سندھ پولیس کو سونپ دی ہیں. ان کا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ان کے دیگر اہلکار جو ہے تقریباً 5000 اہلکار جو ہیں وہ یہاں موجود ہوں گے. صحیح ہے. جی برگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گی کوئکلی آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کا اسٹیپنگ سٹون جو تھا نا وہ پی ایس ایل تھا. پی ایس ایل میں جو فورن کے کرکٹرز آئے ہیں 2-3 دفعہ وہ خیریت سے واپس گئے. کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کو یہ لوگ انکریج ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹیمیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اب خاص طور پر ساؤتھ افریقہ آئی ہے. اس میں ابھی بھی پاکستان کو یہ سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا سیکیورٹی کا، اور یہ میرے خیال میں رینجرز کو بھی انوالو کرنا چاہیے تھا. پولیس خالی نہیں کر سکے گی. رینجرز کا دبدبہ روب بہت زیادہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں اور ہماری اسکواڈ ایجنسی اس کو چیک کر رہی ہوں گی. ایک تو یہ بہت اہم ہے، اور ساتھ کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے یہاں پر اچھے میچ ہوتے ہیں. رزلٹ وٹ ایور اٹ از، اف یو فائٹ ویل یو ڈیلیور گڈ. اس کے بعد جو بھی ہو جائے امید کرنی چاہیے کہ خیریت سے ہوگا کہ جب ٹیم واپس جائے گی تو اس سے اور زیادہ راستے کرکٹ کے کھل جائیں گے. صحیح. شکیل انجم صاحب، دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ بڑے عرصے بعد جو ہے ایک بڑی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئی ہے ساؤتھ افریقہ. اس سے پہلے پی ایس ایل ہوتا رہا، زمبابوے کی ٹیم آئی، لیکن اس کا انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے وہ امپیکٹ نہیں پڑا جو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیریز کے اندر پاکستان ٹیم کی کارکردگی کیا رہے گی. جس طریقے سے مرزا صاحب نے بتایا کہ اتنے سارے کوچز وہاں آ گئے ہیں اور اب یہ نہیں پتا کہ کون سا کوچ کتنا مؤثر ثابت ہوگا، کہ آیا جو کرکٹ کھیلنی سیکھی ہے ہماری قومی ٹیم نے کہ وہ اس کوچنگ کے زمرے میں وہ کرکٹ کھیل پائے گی، یا جو اپنی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بھی بھول پائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی سی بی کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے کھیلوں کے میدان ہیں ان کو آباد کرے، اور خاص طور پر جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو اقدامات پی سی بی نے اٹھائے ہیں ان کو ختم کر کے اس کو بھی فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی الیاس صاحب کوئکلی پھر میں مرزا صاحب کی طرف لاسٹ. جی یہ بڑا اچھی بات ہے، اچھا ہے فیصلہ کے جو آ رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم. اس سے پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ جو بند ہوئی تھی بالکل بحال ہوگی، اور اس کا ڈومیسٹک کرکٹ جو ایک اتنا ہے اس میں بھی بڑا فروغ آئے گا. اچھے کھلاڑی آئیں گے پاکستان میں کیونکہ یہ اچھی کرکٹ دیکھنے ملے گی. لیکن آپ پاکستانی ٹیم کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس اچھی دکھائے، کیونکہ پہلی پریشر ہے نیوزی لینڈ کے بعد، لیکن اب ان کو دکھانا پڑے گا اپنا آپ کو، کیونکہ اپنے ہمارے لیے ایک اچھا ہے کہ ہوم گراؤنڈ ہے، اچھے پلیئر اپنا پرفارمنس کر سکتے ہیں.
हमारे कोचेस को भी अल्लाह हिदायत दे कि बेहतर तरीके से इनको खिलाड़ियों को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड से इंटायरली डिफरेंट परफॉर्मेंस होगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत सकता है ये सीरीज। चलें, ये तो अच्छी बात है, सभी यही कह रहे हैं, उम्मीद भी रखनी चाहिए कि वाकई पाकिस्तान जीते। मिर्ज़ा साहब, जिस तरह परफॉर्मेंस की बात करें अयाज खान साहब भी, तो अगर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल किया जाए कि आप बैटिंग बॉलिंग किस फील्ड में कौमी टीम के किस प्लेयर्स को अच्छा खेलते हुए देख रहे हैं? दुआ, आपकी आवाज मुझे रुक रुक कर आ रही थी, मैं कोई सवाल समझ नहीं सका, लेकिन फिर भी यही है जी, मैं परफॉर्मेंस पे बात कर रही हूँ, परफॉर्मेंस पे कि आप किसको अच्छा खेलते हुए देख रहे हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों में? करती रही है न्यूजीलैंड में, उससे पहले इंग्लैंड में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में। अल्लाह खैर करे, ये कोचेस लाखों रुपए माहाना मुआवजा लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो इन कोचेस को लगाते हैं, ये नहीं कि वो अपना नजला जो है कोचेस पर डाल दें। उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्हें इन्हें भारी तनख्वाहों पर अपॉइंट किया है। अयाज साहब, आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, बल्कि दिलचस्पी है। देखें, बाबर आजम वापस आए हैं, जाहिर है बाबर आजम के आने से आपकी बैटिंग यकीनन स्ट्रांग होगी और यासिर शाह से बड़ी उम्मीदें अगर टर्निंग ट्रैक होगा। ठीक है जी, कोरोना जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, जाहिर है शायकीन क्रिकेट खुश हैं इससे और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।